بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماعیل اور بلقیس دونوں پہاڑ سے اترے۔ جناب اسماعیل نے مغرب کی نماز پڑھ کر بلقیس سے کہا، نہیں کہا جا سکتا کہ ہم پہاڑ کے کس طرف اتر آئے ہیں۔ کیا تم اس نواح سے واقف نہیں ہو؟ بلقیس، بالکل بھی نہیں جناب اسماعیل، ہمیں کسی محفوظ جگہ پر رات بسر کرنی چاہیے، لیکن یہاں کھانے کا کیا بندوبست ہوگا؟ جناب اسماعیل، میں جلد سے جلد اپنے مسلمان بھائیوں سے محض اس وجہ سے ملنا چاہتا ہوں کہ میں جہاد کرنے آیا ہوں اور ایسے ثواب سے محروم رہا جا رہا ہوں۔ میرے بھائی کوئی شہید تو کوئی غازی بنتا جا رہا ہے، اور ویسے بھی جب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک میں آرام نہیں کر سکتا۔ بلقیس، کیا آپ میدان جنگ میں جائیں گے؟ جناب اسماعیل، ہاں بلقیس، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ لڑنے نہ جائیں۔ جناب اسماعیل، یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاد مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے؟ ایک طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو، مخلوق خدا مدد کی منتظر ہو، اور مسلمان دنیاوی معاملات کی خاطر جہاد کو چھوڑ دے۔ یہ بڑی بدبختی ہے، اس سے اللہ کریم ناراض ہو جائے گا۔ بلقیس، تب تو میں منع نہیں کر سکتی۔ جناب اسماعیل، رات زیادہ ہوتی جا رہی ہے، آرام کرنے کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں ایک صاف اور محفوظ مقام پر رات بسر کرنے کا سوچا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح ہوتے ہی جناب اسماعیل بیدار ہو کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ انہوں نے قرات میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ بلقیس بھی اٹھ بیٹھی تھی، وہ سننے لگی۔ جناب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سے بعض کا حال آپ کو بتا دیا ہے اور بعض کا ابھی تک نہیں بتایا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں۔ اور اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے ہیں تاکہ پیغمبر آنے کے بعد لوگ اللہ پاک پر الزام نہ رکھ سکیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن جو تم پر اتارا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا۔ بلقیس نہایت غور اور توجہ سے سن رہی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تب بلقیس ان کے پاس آئی اور اس نے دریافت کیا، کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں؟ اسماعیل: ہاں۔ بلقیس: پھر یہودی کیوں نہیں ہو جاتے؟ جناب اسماعیل: اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات لائے تھے، بنی اسرائیل کے علماء نے اس میں بہت کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے، اس وجہ سے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے انجیل دے کر بھیجا، لیکن عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، جیسا کہ موسیٰیوں نے کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہہ دیا۔ تب ہمارے پیارے و آخری نبی محبوب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اب جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں وہی جاری رہے گی۔ بلقیس: آج میرے دل پر اس چیز کے پڑھنے کا بڑا اثر ہوا ہے۔ جناب اسماعیل: یہ اللہ کریم کا کلام پاک ہے، قرآن مجید، کاش تم مسلمان ہو جاؤ۔ بلقیس: مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ جناب اسماعیل: ضرور سوچنا چاہیے۔ اب یہاں سے چلیں، مگر میں یہی سوچ رہا ہوں کہ چلوں تو کس طرف؟ میں اس ملک کے جغرافیے سے واقف نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے لشکر دارالسلطنت کی طرف گیا ہوگا، اور تلا جو دارالسلطنت ہے وہ شمال کی طرف بتایا جاتا ہے۔ ہمیں بھی شمال کی طرف چلنا چاہیے۔ دونوں اٹھ کر شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ سارا دن دم لے کر چلتے رہے، رات کو ٹھہر گئے اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ وہ دن بھر چلتے رہے اور رات کو ٹھہر جاتے۔ راستے میں اگر کوئی جنگلی پھل مل جاتا تو توڑ کر کھا لیتے، اگرچہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، لیکن قسمت انہیں قرطبہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ کئی دن چل کر وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گئے جہاں درخت کثرت سے کھڑے تھے۔ رات انہوں نے آرام کیا اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ ابھی تک جتنا سفر ان دونوں نے کیا اور جناب اسماعیل نے اس لڑکی سے جتنی گفتگو کی، وہ تمام معاملات ایک حد میں رہ کر ہوئے۔ اس غیر محرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں کیں، اور نہ اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے کا سوچا، بلکہ اسے اسلام کی دعوت پیش کی اور عقائد اسلامیہ واضح کیے۔ یہ دونوں پیدل سفر کر رہے تھے۔ آبادیاں ویران پڑی ہیں، کہیں سے بھی کوئی سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ جب وہ اس آبادی سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک عیسائی کو ایک گھوڑے پر سوار دیکھا۔ جناب اسماعیل نے بلقیس کو ایک جگہ پر رہنے کا حکم دیا
اور خود پنجوں کے بل چلتے ہوئے تیزی سے سوار کی طرف دوڑے۔ سوار معمولی دلکی چال پر گھوڑے کو لے جا رہا تھا۔ جناب اسماعیل نے دوڑ کر گھوڑے کی دم پکڑ لی اور اسے کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ گھوڑا رک گیا۔ سوار کو معلوم نہ تھا کہ گھوڑا کیوں کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے مہمیز لگائی مگر گھوڑا نہ چلا۔ اب سوار نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ جب اس کی نظر جناب اسماعیل علیہ الرحمہ پر پڑی اور انہیں دم پکڑے دیکھا تو سخت بدحواس ہو کر گھوڑے سے کودا اور بے تحاشا پیدل بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے گھبرانے اور اتر کر بھاگنے سے جناب اسماعیل کو حیرت ہوئی۔ جناب اسماعیل، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہو رہی ہیں اور عیسائیوں پر ان کی ہیبت طاری ہو گئی ہے، اسی لیے وہ مجھے دیکھتے ہی ڈر گیا اور بے تحاشا بھاگا۔ جناب اسماعیل نے بلقیس کو گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا اور خود آہستہ آہستہ ساتھ چل پڑے۔ فرمان: حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تلی تلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سارے اندلس میں ایک ہی وقت مسلمان گھوم جائیں تاکہ عیسائیوں پر ان کی ہیبت اور بھی چھا جائے اور کفر دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی۔ ایک طرف جناب زید رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات شروع کر دیں، دوسری طرف جناب مغیث الرومی علیہ الرحمہ نے، اور تیسری جانب وہ خود بڑھ رہے تھے۔ ان کا گزر جس بستی سے بھی ہوا اسے ویران اور غیر آباد ہی پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر وہاں کے باشندے مال و اسباب و عزیز و اقارب کو لے کر کسی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کوہ تلیتلا کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس جگہ قیام کر لیا۔ یہاں ظہر کی نماز پڑھ کر سپاہی کھانا تیار کرنے لگے۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الورا کی جانب سے غبار سا بڑھتا نظر آیا۔ مسلمان اس غبار کو دیکھ کر ہوشیار ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید عیسائی لشکر تلیتلا والوں کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ تدمیر، جو روڈرک کا سپہ سالار تھا، میدان جنگ میں اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ تدمیر ہی کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا اور تمام مسلمان مسلح ہو کر صف بستہ ہو گئے۔ غبار بڑھتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ زیادہ قریب ہوا اور گرد کا دامن چاک ہوا تو سوار نظر آئے۔ یہ سوار مسلمان تھے۔ اسلامی پرچم آگے آگے لہراتا آ رہا تھا۔ مسلمان انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ آنے والے لشکر کے سردار جناب زید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو سپاہیوں سے آگے علم ہاتھ میں لیے بڑی شان سے بڑھے چالے آ رہے تھے۔ جناب زید ملاگا کو فتح کر کے سٹیجا پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے سٹیجا بھی فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد الورا کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ الورا والوں نے صلح کر لی تھی اور صلح نامہ لکھ کر تلیتلا کی طرف چل پڑے تھے، کیونکہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس طرف سے فارغ ہو کر تلیتلا آ جائیں تاکہ دونوں مل کر دارالسلطنت پر اسلام کا پرچم لہرائیں۔ چنانچہ جناب زید حسب قرارداد فتح کا پرچم لہراتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لشکر نے بڑھ کر اس فتح مند لشکر کا استقبال کیا۔ دونوں سالار نہایت اتفاق اور خندہ پیشانی سے ملے۔ عصر کی نماز پڑھ کر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جناب زید کو اپنے خیمے پر لے گئے اور ان سے جنگ کے واقعات دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے ملاگا، سٹیجا اور الورا وغیرہ کی فتوحات کی تمام رویداد کہہ کر سنائی۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان پہم ظفر مندیوں پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس عرصے میں بہت سے دیگر سالار آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک سوار آیا اور اس نے گھوڑے سے اتر کر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب انہوں نے دریافت کیا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سوار جواب دیا، میں قاصد ہوں اور قیروان سے آ رہا ہوں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، قیروان میں خیریت ہے؟ قاصد، اللہ کے فضل و کرم سے سب خیریت ہے۔ قیروان کی مسجد میں ہر نماز کے بعد آپ کی فتح یابی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ بن نصیر تو خیریت سے ہیں؟ قاصد نے قمیص کی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ انہوں نے لے کر اسے بوسہ دیا، کھولا اور پڑھا۔ لکھا تھا، استرف موسیٰ بن نصیر وائسرائے بلاد غرب اسلامیہ بجانب طارق بن زیاد سپہ سالار اندلس۔ حمد و صلوات کے بعد معلوم ہوا کہ فتح نامہ اعمال غنیمت کے 5ویں حصے کے پہنچا۔ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ تم نے نہایت بہادری اور ناموری کا کام کیا ہے۔ اللہ تمہیں زور و قوت عطا فرمائے کہ تم سارے اندلس کو فتح کر لو، آمین۔ مگر اس پہلی ہی شکست سے عیسائیوں کے دلوں میں جوش انتقام کا جذبہ بدرجہ یاتم پیدا ہو گیا ہوگا اور اپنے بادشاہ اور ہم مذہبوں کا بدلہ لینے کے لیے ہر طرف سے تم پر حملہ کریں گے۔ تمہارے پاس اس قدر لشکر نہیں ہے کہ تم اندلس کے ٹڈی دل عیسائیوں کا مقابلہ کر سکو، اس لیے تم پیش قدمی ملتوی کر دو اور جس جگہ مقیم ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ میں 18,000 کا مزید لشکر لے کر آ رہا ہوں
اور تمام مسلمانوں کا سلام سب مجاہدین کو پہنچا دینا۔ والسلام۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھ کر قاصد سے دریافت کیا، کیا جناب موسیٰ بن نصیر تمہارے سامنے روانہ ہو چکے تھے؟ اب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے خط جناب زید کو دیا۔ انہوں نے پڑھ کر کہا، انہیں ہم سے محبت ہے، اسی لیے انہوں نے ازراہ دور اندیشی ایسا لکھا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، مگر مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ جناب زید، اگر آپ کو عیسائیوں کی طرف سے اندیشہ نہیں ہے، ایک سالار بلکہ اس وقت مسلمانوں کی دھاک عیسائیوں کے دلوں پر بیٹھ گئی ہے اور وہ سراسیمہ اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت پیش قدمی روک دی تو پھر ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے گا۔ دوسرا سالار، یہی بات ہے، جناب موسیٰ یہاں سے بہت فاصلے پر ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اس وقت پیش قدمی کو روک دینا نہایت مضر ثابت ہوگا۔ جناب زید، میرے خیال میں آپ کو رکنا نہیں چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی پوری امید ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وائسرائے کے حکم کی سرتابی ہوتی ہے۔ پہلا سالار، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں اور مخلوق خدا کی خدمت کی وجہ سے ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں۔ جناب زید، وائسرائے نے خود اپنے خطاب ہی میں اس بات کی تشریح کر دی ہے، انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں چاروں طرف سے عیسائی ہجوم نہ کرنے لگیں، مگر یہاں یہ اندیشہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا سالار، اگر آپ نے پیش قدمی نہ کی اور جناب موسیٰ کو یہاں آ کر یہ واقعات معلوم ہوئے کہ اگر پیش قدمی کی جاتی تو فتح یقینی تھی، تو ممکن ہے کہ وہ ناخوش ہو جائیں۔ جناب زید، یقیناً ناخوش ہوں گے، مناسب یہی ہے کہ پیش قدمی جاری رکھی جائے اور دارالسلطنت پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم لہرا دیا جائے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، بہتر ہے۔ اب مغرب کی اذان ہوئی اور یہ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر آتے ہی سب کھانا تیار کرنے لگے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر بعض افراد سو گئے اور بعض اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھی اور طلع کی طرف روانہ ہوئے۔ اب طلع بہت قریب رہ گیا تھا، سامنے پہاڑ آ گیا تھا اور پہاڑی کے آخری سرے پر دارالسلطنت طلع تھا۔ یہ پہاڑ پر چڑھ کر درے میں سے نہایت تیزی سے اسے عبور کرنے لگے۔ ایک رات انہوں نے پہاڑ کی ایک کھلی ہوئی وادی میں قیام کیا اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ کئی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر کے وہ دریائے ٹیگس کے کنارے پر پہنچے۔ سامنے ہی دریا کے دوسرے کنارے پر طلع تھا، جس کی شاندار عمارتیں اور سنگی فصیل دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ شہر نہایت خوبصورت اور فصیل مضبوط تھی۔ طلع پہاڑی چٹان پر آباد تھا، پہاڑ کاٹ کر ہی اس کی فصیل بنائی گئی تھی اور دریائے ٹیگس شہر کے چاروں طرف بہتا تھا۔ اس نے قلعے کے گرد حفاظتی خندق قائم کر دی تھی۔ عیسائی فصیل پر چڑھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز اپنے لشکر کو دریائے ٹیگس کے کنارے پر مقیم ہونے کا حکم دیا اور تمام لشکر دور تک پھیل کر خیمہ زن ہو گیا۔